ایک خاموش صبح تھی جب سورج کی پہلی روشنی کھیتوں پر پڑی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، جیسے بارش کے بعد کی مٹی، اور گاؤں نور آباد جاگنے کو تھا۔ اسی گاؤں میں دو گھروں کے درمیان ایک رشتہ دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جو خون سے نہیں، دل سے جڑا تھا۔ ایک گھر میں رہتا تھا میر سالار خان، ایک خوبصورت، با اخلاق اور حساس دل کا لڑکا۔ اس کی ماں ادری ہر وقت اس کی تربیت میں لگی رہتیں۔ دوسری طرف اسما رہتی تھی، ایک باتونی، نرمی سے بولنے والی اور ہر وقت کچھ نیا سوچنے والی بچی۔ اس کی ماں املی، ایک باوقار اور محنتی خاتون، اپنی بیٹی کی ہر چھوٹی خواہش کو ممکن بنانے کی کوشش میں لگی رہتیں۔ میر سالار خان اور اسما بچپن سے ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے، راستے میں پھولوں سے کھیلتے، کبھی کبھی بارش میں چھپ چھپ کر بھیگتے، اور ہر قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، دیکھو ان دونوں کو، جیسے بھائی بہن ہوں، اور وہ دونوں خوش ہو جاتے جیسے کسی نے دل کی بات کہہ دی ہو۔ ہر صبح میر سالار خان اپنی ماں سے اجازت لے کر اسما کے دروازے پر جاتا اور آہستہ سے کہتا، اسما، دیر ہو رہی ہے، اسکول چلو۔ اسما کی ماں مسکرا کر کہتی، ناشتہ کیے بغیر نہیں جائے گی، تم بھی آ جاؤ، کچھ کھا لو۔ وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے اور پھر اسکول کے لیے روانہ ہو جاتے۔ راستے میں اسما اکثر خوابوں کی باتیں کرتی، کبھی کہتی، ایک دن میں شہر جاؤں گی، بہت بڑا اسکول بناؤں گی جہاں سب بچیاں پڑھ سکیں، اور میر سالار خان ہنستا، اور میں اس کا پرنسپل بنوں گا۔ وہ دونوں ہنس پڑتے۔ ایک دن اسکول میں اچانک اعلان ہوا کہ اگلے ماہ فیس دینی ہے اور کاپیوں کے لیے پیسے بھی۔ اسما کی ماں نے وہ شام پریشانی میں گزاری۔ اگلی صبح میر سالار خان نے اپنی ماں ادری کے سامنے ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا۔ امی، یہ دوپٹہ بازار میں بیچ آؤں، شاید اسما کی فیس پوری ہو جائے۔ ادری نے کچھ لمحے بیٹے کو دیکھا، پھر کہا، بیٹا، جب کسی کی آنکھ میں آنسو ہوں تو اپنے خواب بیچ دینا بھی عبادت ہے، لے جاؤ، اللہ برکت دے گا۔ میر سالار خان بازار سے کچھ رقم لا کر اسما کو دے آیا۔ اسما نے جب یہ جانا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی، شرمندگی بھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھائی جان، ایک دن میں آپ کے لیے ایسا تحفہ لاؤں گی جو آپ کبھی نہ بھولیں۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی محنت رنگ لائی۔ اسکول میں نمایاں کامیابیوں کے بعد دونوں کو ایک بڑے شہر کے ادارے کی طرف سے اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی، مگر صرف ایک کو جانا تھا۔ گاؤں والے الجھن میں پڑ گئے، مگر اسما نے فیصلہ آسان کر دیا۔ میر سالار خان بھائی، آپ جائیے، میں یہاں رہ کر گاؤں کی بچیوں کو پڑھاؤں گی اور امی کا بھی خیال رکھوں گی۔ آپ علم حاصل کریں اور ایک دن واپس آ کر اس علم کو ہمارے ساتھ بانٹیں۔ ادری اور املی نے بچوں کے فیصلے پر فخر محسوس کیا۔ روانگی کے دن اسما نے بس اتنا کہا، خط ضرور لکھنا، اور اگر کبھی آسمان پر چمکتا تارا دکھائی دے تو سمجھ لینا میں دعا کر رہی ہوں۔ شہر میں ہر چیز نئی تھی، لوگ، زبان، انداز، مگر میر سالار خان کا ارادہ مضبوط تھا۔ وہ محنت کرتا، ہر روز علم سیکھتا، اور ہر رات چپکے سے آسمان کو دیکھتا۔ اسما کے لیے دل میں بے قراری رہتی، مگر وہ جانتا تھا کہ دوری ہی قربت کی قیمت ہے۔ اسما گاؤں میں اپنے وعدے پر قائم رہی۔ وہ اسکول گئی، بچیوں کو پڑھانے لگی، اور شام کو ادھڑی اور املی کی خدمت میں لگی رہتی۔ اس کی ماں اس پر فخر کرتی، اور ادھڑی ہر رات اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی۔ چند سالوں بعد جب میر سالار خان ایک کامیاب طالب علم اور عالم بن چکا تھا، اس نے شہر کی پرکشش پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور کہا، مجھے واپس جانا ہے، میری بہن ملا انتظار کر رہی ہے۔ جب وہ واپس آیا تو گاؤں کی فضا میں تبدیلی تھی، مگر چہرے وہی تھے۔ دروازے پر اسما کھڑی تھی، آنکھوں میں خاموشی، چہرے پر سکون۔ خوش آمدید بھائی جان۔ ادھری نے بیٹے کو گلے سے لگایا، املی نے خاموش آنکھوں سے شکر ادا کیا۔ میر سالار خان نے گاؤں میں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا، ایسا مدرسہ جو دین و دنیا دونوں کی روشنی دے۔ پہلا استاد وہ خود بنا، اور دوسری استاد بنائی اسما۔ تم نے جو صبر کیا، جو قربانی دی، وہی بنیاد ہے۔ اب ان بچیوں کو پڑھاؤ جو تم جیسا خواب دیکھتی ہیں۔
अधड़ी ने मदरसे की बुनियाद रखी, अमली ने बच्चों के लिए पहले दिन का खाना तैयार किया, और यूं ये तीनों माँ और दोनों बच्चे एक नई नस्ल की रहनुमाई के लिए खड़े हो गए। एक दिन एक बच्ची ने सवाल किया, उस्ताद जी, आपने सब कुछ कैसे हासिल किया? मीर सालार खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि एक बहन ने बचपन में मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और एक भाई का वादा उसका ईमान होता है। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस बच्चे के दिल में जारी रही जिसने इन दोनों के मदरसे से कुछ सीखा। मोहब्बत, सच्चाई, दुआ, खिदमत और वादे, यही वो सुतून थे जिन पर वो मदरसा खड़ा हुआ, और वो रिश्ता जो सिर्फ खून से नहीं, रूह से जुड़ा था।